السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن کا جس نے کورٹ میرج کر لی ہے، والدین سے چھپ کر، ابھی والدین کے گھر ہی کہتی ہے کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ میں بھاگ کر چلی جاؤں، والدین کی صورت نہیں مانتے، اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ تو اب کیسے مان سکتے ہیں؟ پریشان بھی ہے کہ شرعی نکاح کیسے کریں، کہتے ہیں کہ اب غلطی ہو گئی ہے، اب شرعی کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہے نا، حرام کا کام کیا۔ اماں ابا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا، آپ کی ماں نے آپ کو اس لیے 2 سال دودھ پلایا تھا، ہیں جی، آپ کے ابا نے آپ کے لیے اس لیے تگ و دو کر کے رزق کمایا تھا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس لیے پالا پوسا تھا کہ بڑے ہو کر اماں ابا کے منہ پر اٹھ کر کالک مل دو، ماں باپ کا منہ کالا کرو، اس بات کے لیے آپ کو والدین نے پیدا کیا تھا۔ تھوڑی سی شہوت کی لذت نے آپ کو اتنا آوارہ کر دیا کہ آپ نے یہ نہ سوچا کہ جب آپ چھپ کر شادی کریں گی تو آپ کے اماں ابا محلے میں، گھر میں، خاندان میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ جیتے جی مر جائیں گے یا آپ کا گلا گھونٹ دیں گے۔ آپ کی شہوت اور سیکس نے آپ کے اوپر اتنا غلبہ کیا کہ آپ اتنی اتاولی ہوئی، اتنی جلد باز ہوئی کہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر آپ نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اولاد بندہ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اولاد اماں ابا کے لیے دنیا میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر میں ان کے لیے سکھ چین کا باعث بنے۔ آپ کو آپ کے والدین نے یہ دن دکھانے کے لیے اور یہ چند چڑھانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر چھپ کر نکاح کیا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ بدماش آپ کا خاوند ہے ہی نہیں، نہ آپ اس کی بیوی ہو۔ پہلا گناہ آپ سے کہ آپ نے ولی کی اجازت کے بغیر چھپ کر کے نکاح کیا۔ دوسرا بڑا گناہ کرو گی کہ گھر سے بھاگ جاؤ گی، اور یاد رکھو کہ ماں باپ کا دل دکھا کر جب گھر سے بھاگو گی، سکھ چین تمہاری زندگی میں کبھی بھولے سے بھی نہیں آئے گا۔ جس کے گھر بھی جاؤ گی، وہ جو تمہاری نکلی اگر کوئی ساس ہوئی تو، جس کے گھر بھاگ کر جاؤ گی اور اگر کوئی نکلی تمہاری ساس ہوئی بھی تو وہ تمہاری ساس تمہیں نکلی ساس تمہیں ساری زندگی اسی بات کا تانا دے گی کہ ابے او بد چلن، اور اس کے تانے کے اندر حقیقت بھی ہوگی۔ اور اللہ اکبر، ایسی لڑکیوں کا اور ایسی عورتوں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ دھوبی کا کتکا، ویسے تو کتکا لفظ ہے لیکن یہاں آپ کے لیے استعمال کروں دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا، ہوگا یہی حال۔ نہ ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں، نہ خدا ملا نہ صنم ملا، تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ جو غلطی ہو گئی ہے اب اپنے ماں باپ کے سامنے اس غلطی کو رکھو اور ان سے معافی مانگو، اور وہ جو کورٹ میرج کیا ہے وہ شادی سرے سے ہے ہی نہیں، وہ تمہارا خاوند نہیں ہے، یہ سرحد بد چلنی ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے۔ اپنا بھی منہ کالا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی منہ کالا کرنا ہے، اور اماں ابا کو جیتے جی مار ڈالنا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی جو خوشنودگی ہے وہ آپ کے اماں ابا کے خوش کرنے میں۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہوئے، اور جو کہ ہوں گے، ہر غیرت مند باپ ایسے موقع پر شاید کہ وہ یہ کر گزرتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، یا تو وہ اپنی جان لے یا اس ایسی نالائق اولاد کی جان لے، ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ آپ کے اماں ابا آپ سے ہو گئے ناراض اس کارنامے کے نتیجے میں جو کہ ناراض ہوں گے، آپ نے کیا کمایا؟ یہ چند دن کا سیکس اور تھوڑی دیر کی لذت اور شہوت نے آپ کو اتنا آوارہ کر دیا کہ جس ماں باپ نے پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، ایسے سیکس کے اوپر تیزاب ڈال دینا چاہیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کسے ہی ختم ہو جائے۔ تو اپنے والدین کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کرو،
اور ان سے کہو کہ میں شرمندہ ہوں، میں پریشان ہوں، اور میں اس چیز سے اعلان برات کرتی ہوں اور آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قدم اٹھایا، جہاں آپ کی آخرت کی بربادی ہے وہاں دنیا کی بھی بربادی ہے۔ آگے اپنے اس نقلی ساس سے یہی تانے آپ کو ملیں گے سننے کے لیے کہ ارے او بد چلن، ارے او بد چلن، ارے او بے حیا، ارے او بدکار۔ اسلام یہی حل نکالتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی کارگزاری رکھو اور معافی مانگو، اور یہ شادی جو آپ نے رچائی ہے کورٹ میرج کی، اسلام اس شادی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جہاں آپ کے اماں ابا آپ کی شادی کریں وہیں شادی کرو، ورنہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔